عزادارو جب رسول خدا کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت نے دق الباب کیا۔ ملک الموت کی آواز سن کر شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا، اس وقت میرے بابا کو بخار ہے، واپس چلا جا۔ مگر تھوڑی دیر بعد پھر ملک الموت نے آواز دی۔ شہزادی نے پھر وہی عذر کیا۔ جب تیسری مرتبہ ملک الموت نے آواز دی تو رسول خدا متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹی یہ ملک الموت ہے جو بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، اور ہر گھر میں حکم خدا سے آتا جاتا ہے، مگر بیٹی یہ تیری دیوڑی کا شرف ہے جو اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا ہائے اب میں بن باپ کے ہوا چاہتی ہوں، اب میرے بچے کس پر ناز کریں گے؟ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی میرے نواسوں کو جلد بلاؤ۔ حسنین آئے اور نانا سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، نانا اب ہمیں دوش پر کون بٹھائے گا اور اس طرح کون پیار کرے گا؟ رسول خدا نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ معبود میرے اہل بیت کو میرے غم میں صبر عطا فرما۔ پھر فاطمہ سے فرمایا، بیٹی اب اسرائیل کو اجازت دے دو۔ اسرائیل آئے اور بکمال ادب فرمایا کہ حکم خدا یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں ورنہ ملاقات کو آ جائیں۔ چنانچہ رسول ملاقات خداوندی پر راضی ہو گئے اور ملک الموت روح رسول کو لے کر گلشن جنت کی طرف پرواز کر گئے۔ اہل بیت میں شور گریہ بلند ہوا، بیٹی پچھاڑے کھانے لگی، نواسے نانا کے فراق میں سر و سینہ پیٹنے لگے، مولائے کائنات سرد بھرنے لگے اور غسل و کفن کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ مگر غسل و کفن کے لیے سلمان و ابو ذر جیسے اصحاب اہل بیت رسول کے ہمراہ رہے۔ بعض حالات کے تحت تجہیز و تدفین میں 3 دن لگ گئے، لیکن حرمت میت رسول محفوظ رہی۔ مگر ہائے حسین ابن علی کی بعد شہادت، جن کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی جلتی زمین پر پامالی کے بعد پڑا رہا۔ عزادار 28 صفر 11 ہجری کو رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے اور 28 صفر سن 50 ہجری کو امام حسن سید مسموم کی بھی شہادت ہوئی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ شہادت جناب امیر کے بعد امام حسن اپنے باپ کے جانشین ہوئے۔ معاویہ جو جناب امیر سے بھی لڑتا رہا، امام حسن سے بھی برسر پیکار ہوا۔ معاویہ نے اپنی حکومت کے قیام کے لیے امام حسن کے ساتھیوں کو خرید لیا تھا، اس لیے بظاہر دوست ہوتے ہوئے بھی دشمن جان تھے۔ امام حسن نے یہ محسوس کیا کہ امن و سکون کا قیام بغیر صلح ممکن نہیں، اس لیے چند شرائط پر معاویہ سے صلح کر لی اور حکومت اس کے سپرد کر دی۔ لیکن معاویہ کو امام حسن کا وجود مبارک گوارا نہ تھا، چنانچہ اس نے مختلف طریقوں سے کئی بار امام حسن کو زہر دلوایا،
مگر مصلحت پروردگار اور برکت قبر رسول سے محفوظ رہے۔ مگر معاویہ نے پھر ایک آخری کوشش کے طور پر روم سے زہر حلال منگوایا اور مروان کے ذریعے جودہ بنت اشعث کے پاس کچھ تحفے تحائف کے ساتھ وہ زہر بھیج کر یہ بھی کہلوایا کہ اگر تم امام حسن کو زہر دے دو تو تمہاری شادی یزید سے کرا دی جائے گی۔ جودہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ چنانچہ 28 صفر سن 50 ہجری کی رات میں وہی زہر لے کر حضرت کی خوابگاہ میں آئی تو دیکھا کہ حضرت آرام فرما رہے تھے اور سرہانے پانی رکھا ہوا ہے۔ جودہ نے اس پانی میں زہر ملا دیا اور اسے ڈھک کر چلی گئی۔ امام حسن خواب سے بیدار ہوئے، وضو کے لیے پانی مانگا مگر دیکھا کہ سرہانے پانی رکھا ہے۔ امام نے وہی پانی صرف ایک گھونٹ پی لیا مگر اللہ رے زہر کا اثر کی امام بے چین ہو گئے اور جناب زینب کو جگا کر فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں نانا رسول خدا بابا علی مرتضیٰ اور مادر گرامی کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں بیٹا حسن تم جلد ہمارے پاس آ جاؤ۔ اے بہن میرے سرہانے جو پانی رکھا تھا وہ کیا تھا کہ جس کے پیتے ہی میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے۔ اے بہن جلد تشت لاؤ۔ زینب دوڑ کر تشت لائی، امام کو قے ہونے لگی اور جگر کے ٹکڑے خون کے ساتھ تشت میں گرنے لگے۔ بہنیں اور بیٹیاں یہ دیکھ کر رونے چلانے لگی۔ امام حسین کو جب خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے لگن میں گر رہے ہیں۔ بھائی نے بھائی کا یہ حال دیکھا تو لپٹ کر رونے لگے۔ یہ قیامت کا منظر دیکھ کر کوہرام بپا ہو گیا۔ اس بین سے بس گھر میں بپا ہو گیا محشر۔ زینب سے یہ فرمانے لگے حضرت شبر کہ سمت کو ہے والدہ قاسم مزتر، لے آؤ ذرا پاس مجھے تم انہیں جا کر۔ کچھ کہہ لوں میں ان سے کہ جدائی کی گھڑی ہے۔ زینب نے کہا رو کے سرانے تو کھڑی ہے۔ جب میں فروا سامنے آئی تو امام نے فرمایا اب ہم دنیا سے چلے، اب ہماری تمہاری ملاقات میدان قیامت میں ہوگی۔ میرے غم میں صبر کرنا، میرے یتیم بیٹوں کا خیال رکھنا۔ پھر ایک تعویذ لکھا جس کی تحریر یہ تھی کہ اے بیٹا قاسم جب میرا بھائی کربلا میں نرغے آدھا میں گر جائے تو تم اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو وصیتیں کی اور راز امامت تعلیم فرمائے اور کہا میرے یتیم بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے کہتے موت کا پسینہ پیشانی اقدس پر آ گیا، روح گلشن جنت کی طرف پرواز کر گئی۔
فروا سرو سینہ پیٹنے لگی، گھر میں کوہرام بپا ہو گیا۔ زینب و کلثوم و محمدہ و علیہ کا نعرہ بلند کرنے لگی۔ شہزادہ قاسم ماں سے لپٹ کر کہنے لگے اور کہا اماں آج ہم یتیم ہو گئے اور باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا۔ امام حسین کا جب عالم تھا رو رو کر فرماتے تھے اے بھیا حسن آج آپ بھی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، بزرگوں میں کسی کا بھی سایہ میرے سر پر نہیں رہ گیا۔ پھر بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر غسل و کفن میں مصروف ہو گئے۔ جناب عباس بھی تجہیز و تدفین میں شریک تھے۔ جنازہ تیار ہوا اور دفن کرنے کے لیے روضہ رسول کی طرف لے چلے، مگر جنازہ روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ عالم یہ تھا کہ 7 تیر تابوت کو توڑ کر جسم اقدس تک پہنچ گئے۔ بھائی کے جنازے پر یہ ظلم و ستم دیکھ کر جناب عباس کو جلال آ گیا۔ امام حسین نے روکا اور کہا عباس صبر سے کام لو، ابھی انتقام کا موقع نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جنازہ جنت البقیع کی طرف لے چلے اور ماں کے پہلو میں دفن کر دیا۔ جب بہنوں کو یہ خبر ملی کہ بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے اور 7 تیر جسم اقدس تک پہنچ گئے، تو جناب زینب سر و سینہ پیٹنے لگی، روتے روتے غش آ گیا۔ امام حسین نے آ کر سمجھایا بہن صبر کرو، ابھی تو اس سے بڑے بڑے تمہیں غم اٹھانے ہیں۔ بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش کا حال سن کر تم بے قرار ہو گئی۔ اے بہن زینب تم وہ منظر کیسے دیکھو گی جب میں تمام جسم پر تیر کھائے کربلا کی تپتی زمین پر روزے عاشوراء 3 دن کا بھوکا پیاسا گھوڑے سے زمین پر گروں گا اور شمر خنجر لیے ہوئے میرے سینے پر سوار ہوگا اور سجدہ خالق میں میرے سر کو جدا کر دے گا۔